عبد الحی الحسنی صاحب. ان کی پیدائش کب سے کب تک ہے جی؟ 1869 سے 1923. 1869 سے 1923 یہ ان کی پیدائش ہے. 1924 میں کن کا انتقال ہے؟ اور 1923 میں کن کی پیدائش ہے؟ دو لوگ کی پیدائش ہے نا 1923 میں. نازک الملائکہ کی پیدائش ہے. اور کس کی ہے؟ سر قبانی کا بھی. انتظار قمانی. 24 میں کس کی وفات ہے؟ جی جی. چلیے منفرود جی. ان کا نام دیکھیے: عبد الحی بن فخر الدین عبد العلی الحسنی الطالبی. ہجری اعتبار سے لکھ رکھا ہے انہوں نے 1286 1341. جو آپ کو یاد ہو کر لیجیے گا. تو عبد الحی بن فخر الدین نام ہوا ان کا، اتنا نام یاد رکھیے گا. اور ابن خلقان الہند ان کا لقب ہے. لقب بھی یاد ہو گیا آپ کو، ابن خلقان ایک ہی کا لقب ہے انہیں کا. شاہ ولی اللہ کا لقب تھا جی غزالی اور ہندنا. ان کا کوئی لقب نہیں آیا. اور نوجی صاحب کا نواب کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا نا ان کو لقب ایسا. کا ملا تھا نواب کا دو. نواب اور خان دو لقب دیے گئے ان کو، اس طرح سے نہیں ملا کچھ نا. چلیے. باحث و مورخ ہندی عربی الاصل، یہ عربی الاصل ہے. انتقل، یہ دیکھیے پورا کہانی ہے صرف پڑھ لیجیے. انتقل احد اجداد قطب الدین ابن اخت عبد القادر الجیلانی، عبد القادر الجیلانی کی بہن کا لڑکا قطب الدین جو ہے وہ بغداد سے غزنہ آئے مغول کے فتنے کے زمانے میں. ودخل الہند مجاہدا وتولى مشیخۃ الاسلام فی دہلی واستقر ذریته فی الارض. پھر وہ اس دہلی میں ٹھہر گئے اور پھر اس کے بعد ان کی جو اولاد ہے وہ ہندوستان میں ٹھہر گئی. بہرحال اگر پوچھے گا یہ پوچھے گا کہ عربی الاصل ہے کہ نہیں، تو ہاں عربی الاصل ہے. ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھے گا، ان کے بارے میں پوچھے گا. ان کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ ولد فی سید علم اللہ ینتمي نسب الحسن رضی اللہ عنہ. یہ علم اللہ ایک جگہ ہے، ٹھیک. کہاں پر؟ رائے بریلی میں ایک جگہ ہے علم اللہ، تقیہ کلاں کے نام سے. تو اسی جگہ کو کہتے ہیں علم اللہ. تو وہیں پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے. تقیہ بھی نام ہے اور اس کے آگے علم اللہ ایک خاص جگہ ہے. میں گیا ہوں وہاں پر. اور الفقہ والادب وبعض کتب الطب والصرف والنحو والفقہ والاصول فی لکھنؤ. ٹھیک ہے بھائی، سب چیزیں ہی پڑھیں ہیں. عاد الی مسقط راسہ 1893 لیستکمل دراست الطب وبرع فیہ. پھر یہ وہاں ماہر ہو گئے اس میں. اور یہ کیا رہ چکے ہیں؟ یہ والا صرف یاد کیجئے کہ یہ ندوہ کے محتم رہ چکے ہیں. یہ بھی محتم رہ چکے ہیں. ان کے بیٹے بھی محتم رہے ہیں کیا؟ شاید ان کے بیٹے محتم نہیں رہے نا وہ مولانا ابوالحسن صاحب. کنہیں کو یاد ہے ندوہ کے بارے میں کچھ؟ مولانا عبد العلی صاحب جو ہے یعنی کہ ان کے ایک بڑے بیٹے جو تھے وہ تھے محتمم. اور مولانا علی میاں صاحب ڈائٹ ناظم بنے تھے شاید. بہرحال چلیے یہ سب پوچھے گا نہیں انشاءاللہ. اور یہ جو تھے وہ محتمم رہ چکے ہیں عبد الحی صاحب. تزوج الشیخ زوجتین، ان کی دو شادی ہوئی. عبد العلی، ہاں، ان کی دو شادی ہوئی. زینب و خیر النساء وانجب اربعۃ. یار نعیم بھائی آپ آئے ہوئے ماشاء اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے ٹھیک. تزوج الشیخ زوجتین، ان کی دو شادی ہوئی. زینب اور خیر النساء وانجب اربعۃ، اور ان کے 4 اولاد ہیں. یہ بتائیں کسی کو پتا ہے کہ مولانا علی میاں صاحب کن کے بیٹے ہیں؟ زینب کے یا خیر النساء کے؟ نساء کی. ٹھیک ہے جی. اور جو وہ دوسرے نا توفی، نام لکھا وہ زینب سے ہے، علی کی. اچھا ٹھیک ہے. توفی ودفن بظاہر بلدۃ رائے بریلی، وہیں پر پیدائش و وفات ہوئی ان کی. اب ان کی کتابیں دیکھیں جو اہم ہے وہ. ایک ان کی کتاب ہے نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر. یہ کتاب آپ کو یاد رہے گی ویسے بھی، 8 جلدوں میں، یہ صرف یاد کیجیے گا. اور اکمل الثمانیۃ ابنہ الندوی، 8ویں جلد جو ہے ان کے بیٹے مولانا ابوالحسن ندوی صاحب نے کمپلیٹ کیا ہے. وحول اسمہ الی، اور نام چینج کر دیا انہوں نے. نام یہ رکھا الاعلام بمن فی الہند بمن فی تاریخ الہند من الاعلام. الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام. ٹھیک، یاد ہوگی کتاب، یاد ہی ہوگی آپ کو. نزہۃ الخواطر. اس کا موضوع کیا کسی کو پتہ ہے؟ سر اسی بک پہ ان کو وہ لقب ملا تھا ابن الخلقان الہند. ہاں، اس کا موضوع کیا ہے اس بک کا؟ وہی ہے تاریخ ترجمہ، سیر تراجم اور کیا ہے.
دیکھیے لا مثیل لهذا الکتب، اس کتاب کی کوئی مثال نہیں ہے. ويحتوي على تراجم 14 قرن، تقریباً 14 صدی کے تراجم آپ کو مل جائیں گے اس میں، اور 4500 لوگوں کے حالات درج ہیں. ٹھیک. ممن نشأ فی الہند، چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہوں، پلے بڑے ہوں، وہاجر الیہا، یا پھر ایک ہندوستان ہجرت کر کے آئے. وفی بعض تراجم من النساء العالمات، اور بعض عورتوں کی بھی اس میں آپ کو احوال دکھ جائیں گے. وہذا کتاب على جولته 30 عامن قرأ خلالہ 300، تقریباً جو ہے اس کتاب کو لکھنے میں انہوں نے 300 کتابوں کا مراجعہ کیا ہے. اور کتنے سال لگے ہیں اس کتاب کو لکھنے میں؟ 30 سال لگے ہیں نا. 30. ہاں. اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے نا کچھ کتابوں کے بارے میں. بخاری کتنا تھا؟ 16 سال. 16 سال. جی. اور اغانی وہ تھا 50 سال. اور ایک اور کون تھا جی؟ جنون کا کسب الجنون. کشف الظنون کتنے سال میں لکھا تھا وہ؟ شاید 20 سال ہوگا، مجھے کوڑی. ایگزیکٹ پتہ نہیں. ہاں کوڑی مجھے کوڑی. لگتا ٹھیک ہے. ہے. جی. ٹھیک ہے. دیکھیے کوڑی میں نے 20 ہوتا ہے ان لوگ کے یہاں. ٹھیک. دوسری کتاب دیکھیے زینت المشارق و مطلع النور المشرق، یہ کتاب ہے ان کی. اور اس کا دوسرا نام یاد کیجیے گا، اب یہی نام پوچھتا ہے، الہند فی العہد الاسلامی. اور ایک اس کتاب میں جغرافیہ پر ہے. جغرافیہ پر زیادہ کتابیں نہیں ہیں ہمارے پورے سلیبس میں. ایک یہ والا بتایا تھا میں، اور ایک اس کے علاوہ کیا تھا وہ، معجم البلدان تھا ایک ان کے قنوجی صاحب کی، قنوجی بتا دیا ہے، معجم البلدان یعقوب الحموی صاحب کی. یہ 2 کتابیں اور ایک آدھ کتابیں آ رہی ہیں. جنت المشرق کا دوسرا نام کیا ہے؟ الہند فی العہد الاسلامی، ہندوستان کے جغرافیہ کے بارے میں. ایک دوسری کتاب ان کی معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف، اس کا دوسرا نام رکھا گیا ہے الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، کے نام ہے اصل میں الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند. یہ 3 کتابیں ان کی اہم ہیں. اور دیکھتے ہیں، اور دیکھیے کتب علی التجربۃ نالها خلال الترحال والجولات فی البلاد الہندیہ. اس کتاب کے انہوں نے جو ہے تقریباً الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند کو 4 ابواب میں لکھا ہے. 32 کتابیں زیادہ موٹی نہیں ہے. پہلے میں نحو سے بحث کرتے ہیں، دوسرے میں علوم شریعہ سے، تیسرے میں علوم عقلیہ سے، اور چوتھے میں الشعر والشعراء فی الفارسی والہند. آپ کو صرف اتنا یاد کرنا ہے کہ یہ 4 ابواب میں ہے، اور اگر اس سے زیادہ یاد ہو تو پھر ہر ایک کو یاد کر لیجئے، پہلا اور آخر کا کم سے کم. نحو صرف، اور آخر والا یاد رہے گا الشعر والشعراء فی الہند، جو بھی ہے سبھی کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اصل میں ان کا اس میں علوم عقلیہ پہ اگر لکھیں گے تو جتنی کتابیں آئیں گی اس کے مصنف بھی تھوڑی بہت لکھتے چلے جائیں گے. بہت اچھی کتاب ہے. ایک کتاب ہے تلخیص الاخبار فی الحدیث، تلخیص الاخبار فی الحدیث، جو دوسرا نام ہے اس کا تہذیب الاخلاق. ان کا بہت ضروری ہے، ہر کتاب کے 2 نام ہیں ان کے، اکثر سب کا یاد کرنا ہے ہمیں. ایک کتاب ہے کتاب الغنا. کتاب الغنا میں جو اسلام میں غنا کا مسئلہ ہے تو اس کو واضح کیا انہوں نے. منتهى الافکار فی شرح تلخیص الاخبار، شرح المعلقات السبع. یہ دیکھیے تقریباً مکمل تو نہیں ہے، لیکن امرؤ القیس کے 81 اشعار اس میں، طرفہ کے کچھ ہیں، اور 10 طرفہ کے 23 اشعار زہیر کے. اور معلقات السبع کن کی ہے ہندوستان میں جی؟ کن کی ہے؟ اور یہ والا یاد رکھیے گا ٹھیک ہے. معلقات السبع سے 3 ہی لوگوں کی شرح ہے اس میں، امرؤ القیس، طرفہ اور زہیر، سب کی نہیں ہے. سہانپوری کی بھی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ریاض الفیض فی ریاض شرح الفیض. ہاں ٹھیک ہے، ریاض الفیض. تو 2 آدمی کی شرح ہے نا. ٹھیک ہے. تعلیقات علی سنن ابی داؤد، ان کی ہے تعلیقات علی سنن ابی داؤد، ورنہ تعلیقات کے نام سے بہت ساری کتابیں آئیں گی ان کی. کیا نام ہے؟ محمد شاہ کشمیری صاحب. بہت ساری کتابیں آئیں گی. ریحانۃ الادب وسمامۃ الطرب، یہ کتاب ہے ان کی نحو و صرف کی تدریس کے لیے. القانون فی انتفاع المرتہن بالمرہون، یہ جو ہے رہن وغیرہ رکھتے ہیں تو اس میں کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں جو ہے وہ فی الاحادیث النبویہ المتعلقہ بالراہن والمرتہن واختلافات الفقہیہ فی ضوء القرآن والحدیث. یہ کتابیں ہوئی ان کی عربی میں. اور اردو میں دیکھیے یہ کل رانا ہے نہیں، یہ گل رانا ہے. ٹھیک، گل رانا اچھی کتاب ہے. گل رانا الزہر الرشیقیہ، یاد ایام، کتاب ہے یاد ایام.
دہلی اور اس کے اطراف، مدینہ دہلی و ما حولہا، طبیبۃ العائلہ، اور یہ کون کتاب ہے؟ پڑھیے تو کیا ہے یہ؟ کیا نعیم بھائی یہ؟ قراباتین سے پتہ نہیں کیا ہے. ہاں تعلیم الاسلام تو ہے، نور ایمان ہے، اور کچھ کتابیں فارسی میں بھی ہیں ان کی. تزکیۃ الابرار، رسالۃ الدردیان، سلاسل الخانوادہ، نقش بندی ہے. اب دیکھیں بھائی ان کی کتابیں زیادہ ہیں، لیکن جو سب سے اہم ہے نزہۃ الخواطر، 8 جلدوں میں، اور اس میں کیا یاد کرنا ہے؟ 300 کتابوں کا خلاصہ ہے، 4500 لوگوں کے حالات درج ہیں، 30 سال میں لکھا. 3-4 بات تو آپ کو اسی میں یاد کرنی پڑے گی اکیلے ایک میں. الثقافت الاسلامیہ فی الہند کا دوسرا نام کیا تھا؟ عارف العوارف في انواع العلوم والمعارف. ٹھیک ہے. کتنے ابواب میں؟ وہ 4 ابواب میں نا. اور الہند فی الحدیث اسلامی کا دوسرا نام کیا تھا؟ جنت المشرق و مطلع النور المشرق. ہاں ٹھیک. جغرافیہ پر ہے. معلقات سبا کی شرح بھی ہے ان کی، 3 لوگوں کی شرح، بالقیس، طرفہ، زہیر. اور باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں، گل رانا آپ کو یاد ہو جائے گی، نئی کتاب بالکل، اور اس میں وہی ہے نقد پر ایک طرح سے، گل رانا، اور شعراء کے تھوڑے بہت احوال، اور پھر ان کی یہ گل رانا. اور تزکیۃ الابرار بھی یاد ہو جائے آپ کو، یاد ایام، کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرق، میم بسمہ الفتح، مشرق والا یار پتہ نہیں کیا یار. یہ جنت المشرق، مشرق ہے یہ. ومطلع النور ومطلع النور المشرق ہوا. پھر دوبارہ مشرق سے مشرق ہے، دوبارہ آپ بولیے. مشرق. چلے بولیے نہیں دوبارہ بہار. مشرق ہے. اچھا ٹھیک ہے مینارہ. جنت المشرق ومطلع النور المشرق. نہیں میں آپ کو کیا بتائیے، مجھے لگ رہا ہے نا کہ یہ مشرق ہے دوسرے والا، مطلب ہے نا، کیونکہ موصول صفت تو بنے گا نہیں. النور المشرق کیسے بنائیے گا؟ النور کی صفت تو وہ نہیں بنے گی نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اشرق سے کوئی اشراق بنے. ہاں ٹھیک ہے، مشرق لکھ رہے ہوگی. مشرق، اشرق یشرق میں روشن کرنا. تو پہلے آئے گا جنت المشرق، مشرق کا باغیچہ، ومطلع النور المشرق. یہ صحیح ہے. شکریہ نہیں میں آپ کا. جی جی. اس میں سب کتاب یاد ہوگی کسی کو کہ یاد ہو نہیں؟ بتا دیجیے. ہاں بولیے. پر طب میں تھے نا، ہیں؟ طب میں بھی ہے نا ان کا نام. طب میں کون کتاب ان کی؟ کتاب نہیں سر، اچھا ان انہوں کا نے نام. مطلب ہاں نام ہاں جو. طب جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، ان کا بیٹا بھی جانتا، عبدالعلی صاحب وہ بھی جانتے تھے. اوکے. چلیے بھائی، اور کچھ اس میں بچ گیا ہے؟ 2019 والے میں بھی اتنا ہی لکھا ہوا، ٹھیک، کچھ اور مزید نہیں لکھا ہوا، اس لیے اس کو لانے کا کوئی یہ نہیں ہے. یہ پوچھا تھا شاید ثقافت الاسلامیہ فی الہند کا دوسرا نام کیا ہے، ایسا کچھ پوچھا تھا ایک مرتبہ. سر ان کی پیدائش جو ہے 1869 میں ہے، تو گاندھی کی بھی ہے نا 1869 میں. ان کی گاندھی گاندھی جی 1869 پتہ میں ان نہیں کی بھائی. تو. اچھا کیا آپ بتا دیے، گاندھی جی کی پیدا 1869 میں تھی نا. تو اور ان کی بھی ان کا 1869. انتقال کب؟ پتہ ان نہیں کا سر، میں انتقال نے کب وہ ہے جی؟ کچھ پتہ نہیں ان کا، میں نے جی کے یاد کریں. گاندھی کا یاد رکھا ہوا، پتہ نہیں ان کا کب ہے، یہ نہیں مجھے پتا. طبیب العائلہ کتاب فی الطب. اچھا 1948 میں وفات ہو جاتی ہے، آزادی کے 1 سال بعد فوراً. ایش تروہی ہو سب اپنے کیا کہتے ہیں ان کو، پیتا
کیا کہتے ہیں فادر آف، ان کی یاد نہیں ہم لوگوں کے، یہی معلوم نہیں. فادر آف نیشن سر. فادر آف نیشن. باپو ہے یہ آپ کا. اور پڑھنا ہے یا پھر ہو گیا 1 گھنٹہ؟ کافی تو نہیں ہے. ہو گیا سر. جی کیسے طلباء بارے میں بتائیے آپ. بتائیے کیا ہوا؟ نہیں بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی کچھ نہیں، میں بس یہی بتا کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ پریشان یہ کچھ نہیں ہے، بس نیٹ ورک سے طلب ہے ہمارا، تو ٹھیک ہو جائے بس. ہم سوچا آپ کہہ رہے ہیں کچھ بتا رہے تھے ابرار کے بارے میں.